درمیان سے ان کو سمجھ آ جائے گی شروع سے؟ ان کو میں نے تو شروع سے پڑھا تھا مجھے اب باقی تھوڑا لگے گا تھوڑا تھوڑا کھلے. وہ ان کے ساتھ کرنا پڑے گا نا کچھ سلسلہ، سمجھانا پڑیں گی کچھ چیزیں. اچھا، بکفرہم بوجہ اپنے کفر کے. اسکرین شیئر ہو گئی ہے ایمان؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایمان آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے لیکن اسکرین نہیں آ رہی. اسکرین نہیں آ رہی، اچھا ایک منٹ. چلیں آپ کے پاس قرآن کھلا ہوا ہے نا؟ جی کھلا ہوا ہے. ابھی بھی نہیں آئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. ٹھیک ہے میں دوبارہ کرتی ہوں اس کو. وہ سگنل کا ایشو ہوتا ہے پھر اس لیے شیئر نہیں ہوتی. جی اب بتائیں، ہو رہی ہے شیئر؟ جی اب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو قل کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے. یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں بھی جس کا ایمانکم ایمان تمہارا ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین مومن. اچھا جی، اس میں ورڈز تو ابھی مجھے نہیں کچھ لگے مزید ایکسپلین کرنے والے، اگر ہوتے تو پھر میں آپ کو کر دیتی. اور مزید ہم دیکھتے ہیں اب آیت نمبر 90 سے. یہ جو ہم نے ابھی پچھلے لیکچر لیا تھا مؤمنین ہاں ہاں اس میں یہ جمع ہے، مؤمنین جمع ہے نا؟ اعرابی حالت کی. اچھا آیت نمبر آپ لائیں تفہیم کھولیں، تفہیم کھولیں اور نکالیں. حاشیہ نمبر ہے اس کی. سگنل نہیں آ رہے تھے. چلو کوئی بات نہیں، اس کو دے دو. کیا کہہ رہی ہے؟ میری بات رہ گئی تھی. اچھا چلو دوبارہ مل جائے گا. اچھا آیت نمبر 90 سے ہم نے حاشیہ نمبر پڑھنی ہے 96 ہے. اس آیت کا جو مفہوم تھا وہ یہ ہے کہ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں. پیج نمبر 93 اگلا. یہ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وہی. ایک منٹ ذرا ویٹ کریں. تمہارے پاپا کا فون آتا ہے پھر کراتے ہیں. چلو ادھر بیٹھو گی میرے پاس. وہ سامنے دیکھو کیا سوری. میری بیٹی پیاری. ہاں جی، تو یہ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے.
اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی فلاح اور سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا۔ مطلب وہ کہنے کا مطلب یہ کہ جب ان کو تورات ملی اس میں ایک ایک بات واضح تھی۔ واضح کیا تھی؟ واضح نشانیاں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور قرآن پاک جب آیا تو اس کی تصدیق تورات نے کرنی تھی۔ یہاں تک کہ وہ ہر بات کو جانتے ہیں جو موت کے بعد جو کچھ ہونا ہے، قبر میں جو ہونا ہے، قیامت کے دن جو ہونا ہے، جہنم میں بھی ہونا ہے، یہ سب کچھ وہ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس ہٹ درمی میں ہیں کہ بس موت آئے نہ، اور اس کا انکار کرتے ہیں کہ موت آئے نہ، زندگی بہت لمبی مل جائے، اور اس ہٹ درمی میں کہ ہماری تو زندگی بہت لمبی ہے، ہمیں تو اللہ نے جہنم میں بس تھوڑا ٹائم رکھنا ہے، اور پھر ہمیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم لاڈلی جو ہے نا قوم ہیں، اور وہ اس وجہ سے وہ یہ سوچتے تھے، اس تصور کی وجہ سے انہوں نے بہت نافرمانیاں کی، اور اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے۔ پھر اس میں جو دوسری بات ہوئی ہے نا کہ یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے خود دیتا ہے اپنا فضل، ٹھیک ہے، اور اللہ نے قرآن دیا، لیکن انہوں نے اس چیز کا کیا کیا؟ کفر کیا، اور کفر کے بدلے پھر ان کو جو سزا ملنی ہے۔ اب جس چیز سے اللہ جس چیز سے نوازتا ہے اس کے والے سے لکھا ہے کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو۔ نمبر 1 کیا چاہتے تھے ان کی؟ نمبر 1 جو ان کی ڈیمانڈ تھی، جو ان کی خواہش تھی، وہ لکھی ہوئی ہے تفسیر میں، دیکھیں نا۔ نمبر 1 ڈیمانڈ 97 حاشیے میں لکھی ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے، ایک منٹ، وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے، مطلب اس کو سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے۔ اب 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو نبی بھی کہیں اور سے آ گیا، اور پھر اس کو کتاب بھی مل گئی، ٹھیک ہے، نشانیاں تو ان گنت تھی۔ کہہ رہے تھے کہ تورات ہماری کتاب تھی تو ہمارے ہی نبی ہوتا اور ہماری ہی کتاب ہوتی، ٹھیک ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان، اب مثال کے طور پہ کوئی جماعت ہے، اب جماعت جو ہے ایک مینج طریقے سے چل رہی ہے، ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں، ڈیفرنٹ طریقے کار ہیں، لیکن سب کا رخ جاتا اللہ اور اس کی کتاب کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جماعت سے جو پھر الگ ہو جائے کہ جی ان کا یہ والی چیز ٹھیک نہیں ہے، یا یہ والا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، الگ ہو جائے، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، ہٹ درمی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، کس کو؟ اس جماعت کے جو نظام ہے اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، یا اس کی کسی بات کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اسی طرح سے اب وہ بھی دیندار ہے جو جماعت سے الگ ہوا ہے، اب وہ بھی دیندار ہے، اس کے پاس بھی ایمان ہے، لیکن اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہاں پر آزمائش کس کی کہاں پہ ہو رہی ہے، اور جماعت کے ساتھ چلنے میں بہتری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، یہ جو سب سے پہلے جو اللہ نے جماعت قائم کی مسجد میں نماز کی، اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کی یہی ریزن تھی کہ مسلمان 5 وقت جڑتے رہیں، ان کے ملنے سے معاشرے میں پروان چڑھے گی، جب وہ ملیں گے مختلف معاشرے میں جو کمیاں ہیں، جیسے محلے میں، مثال کے طور پر محلے میں ایک پرابلم ہے، مسجد میں جب اکٹھے ہوں گے سب مل کے بات کریں گے، اس کا سلوشن ڈھونڈیں گے، اور سب مل کے اس کا تدبیر سوچیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک مستحکم معاشرہ بنے گا، ایک صاف ستھرا بغیر فساد کے معاشرہ بنے گا۔ لیکن جب وہ چیز نہیں ہوگی، 100 دن کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، 10 دن نہیں دیکھے گا، تو کیا معاشرہ بلٹ ہوگا؟ اور دیکھے گا سب سے پہلے کہاں؟ نہیں، مسجد میں۔ تو ہمیں ایک سے دوسرے گھر کے احوال کا نہیں پتہ، لیکن ہمارے مردوں کی اس میں کمی کوتاہیاں بھی ہیں کہ وہ مسجد تک نہیں جاتے، مسجد کو نہیں دیکھتے، اور پھر فیملی میں وہ جو ایک سٹرونگ جو گھر کی جو ایک جو آپ نے قائم کرنی ہوتی ہے نا بنیاد، وہ نہیں بنتی،
سب سے پہلی بات یہ ہے. اچھا مس اس میں ایک چیز پرسنل میرے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ جب تورات آپ نے مجھے بتایا کہ جو تورات ہے ان کے عالم جو تھے انہوں نے چینج کر دیا نا اس کو اپنی عوام تک اصلی تحریف کر دی نا، اپنی عوام تک اصلی کتاب کی بات نہیں آنے دی. تو پھر یہ ان کی وجہ سے جو لوگ ابھی عیسائی ہیں یا جو ہیں تو وہ لوگ کیسے اس کے گناہ کو مسترد ہوئے، کیونکہ ان تک تو صحیح بات آنے نہیں دی گئی نا. تو نچلے درجے کے جو لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، مطلب جن تک اصل بات نہیں پہنچی، جو گمراہ ہیں، لیکن وہ اس بات پر قائم ہیں کہ ہمارے عالم ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں کسی عالم سے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب وہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس کی ہر بات کو کہہ رہی ہوں کہ بھئی تم صحیح ہو. سیکنڈ آپشن از غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع میں فرما دیا کہ تم گواہ ہو صحابہ کرام، تم گواہ ہو، میں نے اپنا پیغام ہر جگہ پہنچا دیا. اب یہاں جو بیٹھا ہوا ہے، یہاں جو سن رہا ہے، وہ آگے آنے والے کو بتا دے. ٹھیک ہے، ہر نسل تک بات پہنچ گئی. اب سوشل میڈیا میں قرآن کس قدر پھیل گیا. کیا کوئی آپ دیکھتے ہیں کتنے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، بعض اوقات یہودی بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، پیغام کس تک نہیں پہنچا. اب میں کہہ رہی ہوں میرا عالم ٹھیک ہے، میں نے تو اس کی بات سننی اور دوسرے عالم کی میں نے سننی ہی نہیں، تو یہاں پر میرا اختیار جو تھا اس کو میں نے ویسٹ کر دیا نا. یہ چیز ہے. تو یہ عالم تو اس نے تو جو کیا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ عالم اگر غلط ہوگا، ریاکار ہوگا، تو سب سے پہلے جو جہنم کی آگ ہے وہی اس سے بھڑکائی جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو آیت نمبر اس کے بعد ہے 92 نہیں 91 پڑھنی ہے نا ابھی ہم نے. جی 91 پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے ہو. انہوں نے قتل اس طرح سے کیا تھا کہ صبح یہ نبیوں اور پیغمبروں کو قتل کر رہے ہوتے تھے اور شام کو سبزی بیچ رہے ہوتے تھے. اور ایک کو نہیں، بہت پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، بہت زیادہ، اور شام کو سبزی بیچ رہے ہوتے تھے. جو بھی ان کے پاس پیغام لانے والا آتا تھا یہ حال کرتے تھے. سبزی بیچ رہے کہ اس کا اس سے کیا تعلق؟ اس سے تعلق یہ ہے کہ جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں. مطلب میری بات سنیں، ایک نبی کی حرمت تو دیکھیں آپ کیا ہے. اللہ کا بھیجا ہوا بندہ، اللہ کا پیغام جو کہ اللہ نے خود اس کو دے کر بھیجا. مثال کے طور پہ میں یہ کیا ہے، واٹس ایپ ایک میسنجر ہے نا، اس کے تھرو میں آپ کو ایک میسج بھیجتی ہوں. میں مثال کے طور پہ آپ کی ٹیچر ہوں یا جو بھی آپ کی باس ہوں، میں آپ کو ایک میسج بھیجتی ہوں. آپ اب جو میرا میسج ہے، اب میسنجر جو ہے وہ ایک شخص ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا. یعنی ایک سفیر بھیجا میں نے آپ کے پاس، آپ نے سفیر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے نا تو آپ نے ایک اصول رکھا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قوانین بنائے آپ نے کہ کسی بھی مخالف قوم کا جو سفیر آ رہا ہے نا اس کو قتل نہیں کرنا، کسی صورت قتل نہیں کرنا جو پیغام لے کے آ رہا ہے. یہ ایک رول تھا. اور یہاں پہ تو غائب ہو جاتے ہیں لوگ. تو یہ بات ہے کہ انہوں نے قتل کرنے سے مراد یہ ہے، آج بھی وہی ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے تھے. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اب مثال کے طور پہ قتل کرنا کوئی ایک کتنا برا فعل ہے. آپ خون بہا کے تو آرام سے سبزی بیچ رہے ہیں.
آپ کو کوئی دل میں ڈر خوف نہیں پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ رہا، اللہ تعالیٰ مشکل بھی نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا عمل ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو بات ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ جو نازل کیا اللہ نے تم پر، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمنو کیا ہم ایمان لے بِمَا أَنزَلَ اس پر، جیسے کہ وہ مطلب انہیں وہ بے وقوف سمجھتے تھے جو ایمان لے آتے تھے قرآن پر، کیونکہ وہ انہوں نے ایک دلیل دی ہوئی تھی کہ بھئی یہ تو نبی کہلانے کا حقدار ہی نہیں. پھر یہ بھی کہتے تھے، پھر یہ بھی وَيَكْفُرُوا بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ کفر بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ چیزوں کو لے کر چلتے تھے، ہر بات میں نافرمانی کرتے تھے، اس کے علاوہ فیصلے کرتے تھے. کس کے؟ قرآن کے، پتہ چلنے کے باوجود. اور قرآن میں یہ بات واضح موجود ہے کہ اب جو کوئی جس کو بھی تھوڑا بہت شک ہو، یہودیوں کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں، وہ اس کو اگر دیکھے گا پڑھے گا تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو پیچھے آباء و اجداد ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں اور ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ قرآن ہی تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ برہان ہے. برہان ہوتا ہے دلیل. وکیل کے پاس پیپرز ہوتے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں، یہ وہ ہے. جب اس کو کوئی کھولے گا تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ قانون ہے نا، یہ لا ہے. کس کا لا ہے؟ یہ اللہ کا لا ہے. تو اس کو نہ ماننے والا وہ کافر ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تو انہوں نے تو اس کی تصدیق کرنی تھی، اس کو سچ کہنا تھا اس حق کو، لیکن اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کے اپوزٹ ہی کیا. کیا کیا؟ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور قبل ان کنتم مؤمنین پھر یہ کہ وہ جو بات ہوئی یہاں پر 91 پہ ہی ہے نا ہم، ہاں، کہ اللہ کے اس سے پہلے کہ اگر تھے تم مومن، یعنی اگر وہ مومن ہوتے تو وہ کم سے کم انبیاء کو قتل تو نہ کرتے. یعنی وہ پہلے ہی کافرانہ روش اختیار کر چکے تھے، وہ مسلمان رہے نہیں. اس سے پہلے تو وہی مسلمان تھے نا، انہی کو دیکھ کر صحابہ میں یہ جذبہ آیا تھا اس وقت جب مسلمان تھے. یہ بنی اسرائیل کے پاس تورات تھی تو وہی مسلمان تھے. ان کو دیکھ کے ایک دوسرے لوگوں کو جو عرب کے تھے ایک جنون جذبہ آیا تھا کہ اچھا وہ جو نبی آئے گا اس کے انتظار میں تھے کہ ہم اس کو فالو کریں گے. اور جب وہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی معاملہ پوچھ رہے ہیں اور وہ بات کرتے تھے، اور پھر وہ ان کے پاس جاتے تھے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ واقعی میں یہ بات ٹھیک ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور یہ لوگ انکار کر دیتے تھے، حق کو جھٹلا دیتے تھے اور ان کو غلط گائیڈنس. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے ہی اس طرف دھکیلا تھا کہ آنا ہے آنا ہے آنا ہے. اور بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہماری نسل سے نہیں ہے تو یہ مخالف ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ اس طرح سے بات ہے. تو اس کے بعد اگلی ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. یعنی ایک بات آپ کو سچ بتا دوں، میں آپ کو ایک بات سچ بتا دوں لیکن آپ کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تو میں کیوں مانوں؟ اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو انسان کسی کی صحیح بات نہیں مانتا وہ اسی لیے نہیں مانتا کیونکہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے. یہ ایک لکھی پڑی بات ہے. چاہے کوئی دیندار بندہ اگر ہے اور اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر آ گیا تو وہ کہے گا نہیں اس کے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس علم ہے، میں ٹھیک ہوں، اور یہ غلط ہے. یعنی آپ کو کیا پتہ ہے کہ اگر اس کے پاس علم کتنا ہے؟ آپ تو جج کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کے پاس علم زیادہ ہے کم ہے. ایز اے جنرل بھی آپ دیکھیں، ہم کسی انسان کو نہیں جج کر سکتے. تو اس کے بعد پھر یہ بات ہے کہ وَلَقَدْ اور البتہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے. یہ ہے آیت نمبر 92 کے ساتھ آیا. پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. اب وہ پہاڑ پر جانے والا وقت. ہاں، اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا کہ روشن نشانی حضرت موسیٰ کو کیا کچھ دی. یہ سبھی ادھر حضرت عیسیٰ کا ذکر کہاں؟ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے یعنی دی. کہاں پہ؟ یہ تو آپ پیچھے چلی گئی ہیں بہت. پہلے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کی نا. ہاں اچھا، وہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے پہلے سارا پچھلا کہ وہ بات کیوں ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کی.
آپ نے پچھلا پڑھا نہیں ہے؟ پڑھے ہیں شاید، دماغ میں نہیں آ رہا. چلے میں دوبارہ پڑھوں گی. یہ دیکھیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد بے طر پہ رسول بھیجے، پھر آخر کار کس کو بھیجا؟ عیسیٰ ابن مریم کو. اس طرح سے بات ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اصل میں جو بات یہاں پر ہوئی ہے نا، اس کنسیپٹ کو دیکھا کریں. اب یہ رکوع وہی چل رہا ہے، ہاں، جو حضرت موسیٰ کا شروع تھا وہی رکوع چل رہا ہے، ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا. تو اسی کنسیپٹ پہ بات ہو رہی ہے. تو حضرت اللہ تعالیٰ بار بار ان کو یاد کروا رہے ہیں نا، ہر بات یاد کروا رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے. تو اب یہاں پر صرف اتنی بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کو کون کون سی نشانیاں دی. ید بیضا دیا تھا، وہ جو ہاتھ ان کا چمک اٹھا تھا، کیونکہ رنگ ان کا جیسے سانولا سا تھا تھوڑا سا، لیکن ہاتھ ان کا بالکل نور سے ایسے بھرا ہوا تھا، وائٹ تھا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو وہ نہیں ہو جاتا، تو آپ دیکھتے ہیں ان کا بہت زیادہ وائٹ ہوتا ہے. ہاتھ ہی صرف پورا ایک وائٹ تھا ان کا. پھر ان کو عصا ملا تھا. اس کے علاوہ ان کو وہ طور سینا پہ جب گئے تھے تو معجزات ملی تھی. تو یہ وہ نشانیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. لیکن جب وہ وہاں گئے اور پھر پیچھے سے انہوں نے کیا کیا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، یہ وہ بات ہو رہی ہے. اسی آیت سے اگلی آیت کا تعلق جڑا ہوا ہے. یعنی یہاں اگلی آیت کا کیا تعلق جڑا ہوا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ اور جب پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو. میثاق یعنی اس پختہ عہد کو. کون سا؟ انہیں کہا گیا تھا توریت میں کہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور وہ سارے احکامات جو ہم نے پیچھے پڑھے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، جو قربا ہیں ان کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. اب وہ سارے کیا تھے؟ وہ سب میثاق تھا، وعدہ تھا، پختہ عہد. پھر اس میں عہد الست بھی آتا ہے جو ہم نے عالم برزخ میں کیا. اس کے علاوہ پھر وہ جب ان کو طور سینا پہاڑ ان کے سر پہ کھڑا کر دیا تھا اور وہ ایسے سجدے کی شکل میں جھک گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا بتاؤ اس تورات کو مانتے ہو کہ نہیں، کہ اس پر عمل کرتے ہو کہ نہیں. انہوں نے کہا کریں گے، اس کو تھامیں گے، کیونکہ اسی وقت تو لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ. تو یہ طور سینا کا ہے نا، فوقکم الطور، کہ تمہارے اوپر طور پہاڑ ڈال دیا گیا تھا، کہ بھئی مانتے ہو کہ نہیں. وہ جیسے ڈرانے کے اس میں نا اتنے وہ ڈھیٹ ہو چکے تھے. خذو ما آتینکم، کہ پکڑو. خذو کیا ہوتا ہے؟ پکڑنا. پکڑ لو آتینکم، اسے بقوت، ساتھ مضبوطی کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب پھر آگے دیکھیں واسمعوا کا ذکر ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو پڑھیں، عمل کریں، اس کو سنو. سنو اور پکڑو قوت سے. اس کا مطلب بتائیں اب آپ. مطلب اس کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے تورات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس کو پکڑو، تھامو، اس پہ عمل کرو. اور واسمعوا، آپ دیکھیں واسمعوا، اب جیسے مثال کے طور پہ آپ پڑھیں گے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی، لیکن جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو چیزیں اور کلیئر ہوتی ہیں. تو یہ فرق ہے چیزوں کا. تو اس کو سنو، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو سنو، کان سے بھی سنو اور عمل بھی کرو. اب یہ دو معنوں میں ہے، سننا اس طرح بھی اور ماننا بھی. ہاں یہ چیز ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیں سننے کا عمل. اب آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کی جو سننے کی حس نہیں ہے تو وہ بول نہیں سکتا. اگر سننے کی حس ہوگی تو ہی وہ بولے گا نا. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بچے گونگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں، لیکن ایسا ہے کہ جو گونگے ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، وہ سن بھی نہیں سکتے. میکسیمم یہ ایشو ہے. تو میرے تو فیملی میں ایک ہیں جاننے والے، ان کے دونوں بچے، ایک بیٹی ہوئی، وہ بھی مطلب یہ کہ سن نہیں سکتی تھی، بول سکتی تھی، پر اسے وہ جب تک سنے گی نہیں تو بولے گی کیسے. اب اس کو وہ اس نے پھر تھراپی کروا کے اسے ٹھیک کر لیا. بچہ میں کہنے کا مطلب ہے وہ ماشاءاللہ ذہین بہت ہیں وہ دونوں بچے. بے شک ان کی، حالانکہ وہ بول سکتے ہیں، سن نہیں سکتے. اب مشین لگ گئی ہے تو اب سننے میں بھی وہ کوئی کمی نہیں ان میں رہ گئی. وہ تو بہت لائق بچے ہیں. تو قالوا سمعنا وعصینا، کہا کہ سنو اور عصینا. انہوں نے کیا آگے سے کہا کہ تمہارے اسلاف، یعنی وہ پہلے کیا کہتے تھے؟ ہم نے سنا، اور عصینا ہم نافرمانی کرتے ہیں.
یعنی مانیں گے نہیں. اسینا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا. یہ ہم نا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا اسلاف نے, ہم نے سن لیا. اب یہ کب ہوا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ اس بستی میں جاؤ اور اس بستی میں عاجز ہو کے جانا, حطتن کہنا. تو انہوں نے ہنتتن کہتے ہوئے گئے, اور جب ان کو کہا جاتا تھا سنو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی جو یہود تھے نا, انہوں نے تب بھی یہی کیا تھا. یہ تو حضرت موسیٰ کا ٹائم تھا نا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جاتے تھے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ کہتے تھے کہ سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے, کہتے ہوئے منہ موڑتے ہوئے جاتے تھے. یہ آپ نے نہیں ابھی پڑھا, یہ آگے آئے گا. وَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اب پلا دے گی. اب اچھا یہ بات بہت اہم ہے, یہ سوال میں نے ٹیسٹ میں بھی دیا تھا کہ جب ایک انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کو دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں. میں نے میرا خیال آپ کو پہلے بھی بتائی تھی یہ بات, سیٹ ٹیسٹ میں آئی تھی کہ دو چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں جب کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی اٹریکشن محبت کسی اور طرف ڈال دی جاتی ہے, اور دوسرا وہ پھر اس کی وجہ سے وہ فتنہ اور فساد میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس سے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. نافرمانی بہت بری چیز ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے اندر کس کی محبت پیدا ہو گئی ہے. وہ دنیاوی چیز بھی ہو سکتی ہے, آپ کی شہرت بھی ہو سکتی ہے, آپ کی عزت بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس چیز کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت, اپنی ہدایت سے نوازے رکھے. اور اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھتے ہیں. نماز کسی طریقے نہیں چھوٹنی چاہیے. جو ایک وہ ہیں ڈاکٹر پروفیسر حماد ہیں, ماشاءاللہ بہت علم ہے ان کے پاس. انہوں نے بات بہت اچھی کی. انہوں نے کہا جب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں نا, وہ آپ کی حفاظت کرتی رہے گی دوسری نماز تک, جتنے بھی گناہ کو چھوٹے موٹے ہو گئے. اسی طرح سے عشاء کی بہت ایک خاص اہم بات انہوں نے بتائی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم تھکے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم لیٹ پڑھ لیتے ہیں, ہم اتنی لیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم سے ساری پڑھی نہیں جاتی, یا پھر ہم سو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم مڈ نائٹ اٹھ کے پڑھ لیں گے. یہ بھی ہوتا ہے. اچھا اب وہ جو مڈ نائٹ ہم اٹھ کے پڑھتے ہیں نا, وہ جو گیپ بلٹ ہو گیا, یعنی عشاء کی اذان کے بعد ہم جاگتے رہے, ٹائم گزار دی اور پھر سو گئے. ایک تو یہ بات بہت اہم ہے کہ اس ٹائم سو گئے, نماز نہیں پڑھی, ٹائم گوا دیا, یہ خطرناک کام کیا, کیونکہ اگر اس ٹائم میں موت آ جائے. اچھا دوسری بات, عشاء کی اذان نہیں ہوئی ہے, آپ سو گئے ہیں اور آپ چلیں اٹھ کے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تیسری بات, عشاء کی اذان ہوئی, ہوتے ساتھ آپ نے فرض پڑھ لیے, سنت پڑھ لی, اوکے. اب آپ نے جاگنا ہے, یا تو آپ جاگیں نہیں, آپ سو جائیں فوراً. اگر آپ نے جاگنا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ نہ رہ جائے, یہ پڑھ لیں, تو اگر آپ نے لیٹ نائٹ تک جاگنا ہے تو آپ وطر پڑھ کے سوئیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر پڑھنے سے مطلب لازمی پڑھ کر سو. اس وطر تو ہم پڑھ کے سوتے ہیں. نہیں, وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا, مجھے بولتے ہیں کہ میں ایک پڑھتی ہوں. نہیں, وطر کی رکعت ایک ہوتی ہے, لیکن ہم نے سنت پر چلنا ہے نا. سنت کا جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پڑھے, 5 پڑھے, 7 پڑھے, اس طرح سے ہے. ایک نہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں دیکھیں, وطر ایک ہی ہوتا ہے, لیکن اس کو 2 رکعت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. یہ تو مجھے پتہ ہے, لیکن بعض کا مجھے یہ بھی تھا کہ جیسے کس طرح ایک پڑھتی ہیں آپ؟ یعنی آپ نے 4 فرض 2 سنت پڑھے, 2 سنت پڑھی, اس کے بعد ایک وطر پڑھتی ہیں آپ. نہیں, کوشش کیا کریں کہ آپ 3 وطر کی نیت کر کے, تو اس میں پھر آپ اس کو اسی طرح پڑھا کریں. لیکن اگر میں ہاں, یہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس صورت میں پڑھا کرو جب تم بہت تھکی ہوئی ہو, ہاں, کہ تمہارا بس نہ چل رہا ہو. ہاں, تو کوشش کریں, کیونکہ وطر بہت اہم تو اگر ہے. ہم وطر پڑھ لیتے ہیں اور اگر ہم تہجد میں نہیں اٹھ رہے ہیں تو کیا ہمیں تہجد کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی سب سے پہلے نیت پر ڈیپینڈ کرے گا, آپ نے نیت کیا کی ہے. اور اگر آپ نے مطلب تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اس ٹائم آپ کو پھر جلدی سونا ہے, اگر آپ 12 ساڑھے 12 بجے تک, ہاں, اگر آپ لیٹ سو رہی ہیں تو آپ وطر پڑھ کے سوئیں. وہی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ سے نے فرمایا کہ وطر لازمی پڑھ لینے. اگر آپ لیٹ پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیں, لیکن پڑھ کے سوئیں. اور یہ مجھے بھی ابھی وہ ان سے ہی یہ بات ڈیٹیل میں یہ والی پتہ چلی, حالانکہ حدیث کا تو اتنا حدیث پڑھی ہے یہ,
کہ وطر کتنے ہونے چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھے. لیکن ایک ہوتا ہے جو جس طرح سے قرآن ہم پڑھتے ہیں, احادیث ایکسپلور ہوئی ہیں نا, تو ہمیں یہ ہم تک باتیں پہنچی ہیں, کچھ باتیں ہم تک پہنچی نہیں. ٹھیک ہے, وہ عالم جنہوں نے عربی کو سمجھا ہے, گرامر کو سمجھا ہے, پاکستانیوں نے جیسے عربیوں کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے, یا انگریز ہیں انہوں نے ڈیٹیل میں پڑھی کیونکہ ان کی زبان نہیں تھی, انگلش تھی, تو انہوں نے بھی بہت ریسرچ کی ہے. تو ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پختگی بہت زیادہ ہے. ہم مسلمانوں تک چیزیں اس طرح سے نہیں پہنچی. ہمارے جو علماء ہیں وہ کس پر کام کرتے ہیں, حفظ کر لو, حفظ کر لو, نہیں میں بتاتی ہوں, حفظ کر لو, نماز کی طرف فوکس نہیں کر رہے لوگوں کو, ٹھیک ہے, یا اس طرح سے مردوں کو نہیں اکٹھا کرنے کی طرف ان کا رجحان کہ آؤ قرآن پڑھیں. مجھے بتائیں کوئی ایسا ادارہ ہو جو صرف کہے, بہت کم ہے لیکن بہت کم ہے, کہ صرف مردوں کے لیے چلو سنڈے کے سنڈے ہو, لیکن ہے ہی نہیں اس طرح. جس طرح سے گھروں گھروں میں عورتیں کام کر رہی ہیں, مرد اس طرح سے اب ہو رہا ہوگا, لیکن اب تو بہت چیزیں کھل گئی ہیں بچوں کے لیے بھی, آن لائن بہت زیادہ چیزیں ہیں, ویسے بھی بہت زیادہ چیزیں کھل گئی ہیں, لیکن اب کھلی ہیں, لیکن پہلے نہیں تھی نا. نعتوں پہ فوکس ہے, میلادوں پہ فوکس ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں. اچھا خیر, بس 4 بجنے والے ہیں اور ہماری جو ہے نا آیت بھی آخری ہے, آخری آیت ہے 93. تو آخری آیت یہ آپ کو بتا رہی ہوں, بچڑے کی محبت پر بات ہو رہی تھی. اچھا, اب ان سے یہ میثاق لیا گیا اور ان کے اسراف نے یہ سب کچھ کیا, اور پھر میں نے آپ کو جو لاسٹ بات میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اشربو فی قلوبہم العجلہ, کہ جب ایک انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کو کسی چیز کی محبت اور اس کو فتنہ فساد میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ چیز, یہ بہت اہم بات ہے. لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تقدیر کے ساتھ, کہ بھی تمہاری تقدیر میں یہ لکھا تھا تو تمہارے ساتھ یہ ہو گیا, لیکن اس میں عمل نہیں دیکھا. یہ سزا تو نہیں ہے. پہلے اس شخص نے, دیکھیں جس انسان کے دل میں بھلائی ہوتی ہے نا, اللہ اس تک بھلائی پہنچا دیتا ہے. اللہ دیکھ لیتا ہے, بھانپ لیتا ہے کہ اس میں بھلائی کی طلب ہے. اللہ اس کے کچھ ٹیسٹ لیتا ہے اور پھر اس کو بھلائی کی طرف لے آتا ہے. اور بھلائی کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اب تقدیر میں اس کو ہدایت اگر ملی ہے, ہو سکتا ہے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہوتی ہدایت, ہو سکتا نہ ہوتی, لیکن اس بندے کی طلب جب اس نے دیکھا اور اس نے سمجھا, اللہ نے اس کی طلب دیکھی, اللہ نے اس کی تقدیر میں ہدایت ڈال دی. بات سمجھ آ رہی؟ تقدیر 2 قسم کی ہے نا, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. ایک ہماری دعا میں تقدیر بدلتی ہے, اور ایک تقدیر اب جو تقدیر میں چیزیں ہیں, اب لوگ اس کو کہتے ہیں بہت مشکل معاملہ ہے, لیکن اعتبار اس پہ کریں کہ درختوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اوٹم میں گرنا ہے اور موسم بہار میں ہم نے جو ہے نا نکالنا ہے. اسی طرح سے انسان کی تقدیر میں جتنے بچے ہیں, جتنی دولت ہے, یہ سب چیزیں طے شدہ ہیں. لیکن اب یہ بڑھ سکتی ہیں دعا کے, اس میں پاسبل ہے کہ وہ بندہ دعا کرے اور وہ اس کے لیے بڑھ جائے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی دعا پہ کہ وہ کیا دعا مانگتا ہے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ دعا مانگنے سے زندگی میں سکون بہت آتا ہے, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اپنے زبان پہ آپ کی زندگی میں جو رستے ہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان مجھ سے دعا نہیں مانگتا وہ گویا میرے لیے ایسے جیسے اس نے تکبر کیا ہے. کہ میں دعا کو باقاعدہ طور پہ تو نہیں مانگتی ہوں, بعض اوقات عشاء کی نماز کے وقت ہوتا ہے میں مانگ لیتی ہوں. دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا کا مفہوم لوگوں کو نہیں پتہ. دعا میرے زبان میں جو دعا وہ باتیں ہیں دل میں جو ہم کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. اب ہم کسی انسان سے نہیں کر پاتے, کچھ باتیں ہیں تو ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں, وہ دعا ہی ہوتی ہے. اس میں مجھے ایک وہ آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کے ہیں وہ مفتی, ان کا بھی کافی نالج ہے, کسی اور ملک کے ہیں, انگلش میں ان کے بیانات ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نا دعا کو کنسیپٹ کلیئر کریں, کہ دعا جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو دعائیں آپ نماز میں مانگتے ہیں وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے. چاہے آپ سجدے میں مانگ رہے ہیں, چاہے آپ کھڑے ہو کے قیام میں مانگ رہے ہیں, چاہے آپ جلسے میں مانگ رہے ہیں, وہ دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں. اور جو آپ ایک اسپیسیفک رد عمل اختیار کرتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگنے کا, وہ کہیں لکھا نہیں ہے. اچھا,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بعض اوقات ہم دعا ایسے مانگ رہے تھے، چلے والدین کے لیے تو مجھے پتہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھنی ہے، یہ مجھے پتہ ہے، میں نماز کے دوران بھی پڑھ لوں گی. ذکر اذکار نماز کے بعد ہیں. نہیں وہ تو وہ ایک ہیں، الگ بات ہے. ہاں. اگر آپ اس طرح دعا مانگتے ہیں لیکن آپ کو عربی نہیں آتی ہے نا، پھر تو یہی ہو سکتا ہے اگر آپ نے پڑھا سبحان ربی یا العظیم، سبحان ربی العظیم، اس میں آپ دعا مانگے گے تو اردو میں مانگ لیں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام پورا کرے. بالکل ایسا ہے، لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں، اگر آپ وہ کہیں گی میں آپ کے ساتھ وہ ایپ شیئر کر دیتی ہوں، جب آپ کا دل کرے آپ وہاں سے دعا دیکھ کے پڑھیں، آپ کو یاد ہو جائیں گی اور وہی دعائیں مانگیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ بہت بہترین تھیں. اگر ایسا کچھ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے چھپا لیا ہو، سارا کچھ میں نے ظاہر کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ظاہر کر دیا، پھر وہ بھی انسان تھے اور انہوں نے وہی کچھ مانگا ہے جو ایک انسان کی نیڈ ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ وہی دعائیں مانگا کرے اسی طرح. کیوں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، تو وہ تو اللہ کو ویسی بڑی پسند ہوں گی کہ اللہ کے سب سے معزز بندے نے دعائیں مانگی اور ہم نے تو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو ہم نے ان کی مانگی ہوئی دعائیں مانگنی ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ اجر ملے گا. اور درود ابراہیمی بھی زیادہ پڑھے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد آخری بات ہے قل بئس ما یأمرکم ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو تمہارا یہ ایمان ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرنی ہے تو پھر وہ تمہیں گھاٹے کا سودا کر لیا تم نے، تم خسارے میں ہو. پھر تمہارا وہ بدترین ایمان ہے اگر تم سمجھتے ہو میرے ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے. یہاں یہ بات اینڈ اپ ہو رہی ہے. دوسرا یہ آپ کی آیت نمبر 93 ہو گئی ہیں، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جو ہے